بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بات کی ان تمام انڈسٹریل ریولوشنز کی جن سے انسان اپنے ارتقاء کے سفر کے اندر گزرا, اور آج ہم لوگ بات کریں گے اس انڈسٹریل ریولوشن کی جو آج ہم لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, وچ از کالڈ دا فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. ایک بالکل ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن اس کی میں آپ کو دوں گا, وچ از دا انٹر منگلنگ بٹوین دا ڈیجیٹل, فزیکل اینڈ بایولوجیکل ریلمز. تو اب کیا ہوگا بھائی, آخر اس انڈسٹریل ریولوشن سے انسان کو کیا ملے گا؟ آج ہم بات کریں گے کچھ کانسپریسی تھیوریز پہ جو کہ بڑی آج کل پریویلنٹ ہے. ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوری سننے کو ملتی ہے کہ دجال آنے والا ہے, آخری وقت قریب ہے, یہ کووڈ-19 بل گیٹس چپیں لگا رہا ہے دماغوں میں لوگوں کی. تو اس طرح کی باتیں میں کیا اس کی صداقت ہے, اور کیا کیونکہ بات ساری یہ ہے کہ ہر بات کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی تو چھپی ہوتی ہے. تو وی ول ٹرائی ٹو انکور دوز تھنگس, اینڈ ود اس ٹوڈے ونس اگین از آور اسٹیمڈ گیسٹ مسٹر کامران علی خان. کسی تعارف کے محتاج نہیں, تو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے. سر, بات یہ ہے کہ بڑی بڑی سپر پاورز اسٹیبلش ہو چکی, بلکہ اب تو سپر پاورز کے چینج ہونے کا وقت آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہر اس اینٹیٹی کے مفاد میں ہے کہ جو دنیا میں اپنا کنٹرول اور اثر و رسوخ رکھتی ہے, کہ اس کے بارے میں اب ببانگ دہل اس سے زیادہ بات کی جائے جتنی اس کی کیپیسٹی. علاقہ اب گلوب ہے, گلوبل ولیج ہے نا, پوری دنیا ایک علاقہ ہے, اور اس کے چیدہ سرکردہ لوگ ہیں, بھائی ٹائپ کے, جن کی اب اس گلوب پر سپریمیسی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ بزنس اینٹیٹیز بھی ہو سکتی ہیں, کمرشل اینٹیٹیز تو ہیں, وہ کچھ پاورفل فیملیز ہیں جن کا نام, فیملیز ہو سکتی ہیں, بزنس اینٹیٹیز ہو سکتی ہیں, پاورفل ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہو سکتی ہیں, وہ مفادات ہو سکتے ہیں کہ جن کے تحت مختلف چیزیں رن کی جا رہی ہوں, اور وہ یہ چاہیں گے کہ ان کی بات کو دگنا چوگنا بڑھا کے پیش کیا جائے, کیا تاکہ دنیا کے لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اب کانسپریسی تھیوریز کا جنم شروع ہو جاتا ہے. اب جناب ایک شخص ہے جس کا نام ہے بل گیٹس, میں تو نام لے رہا ہوں واضح, مائکروسافٹ کا مالک. وہ بیچارے نے اچھی خاصی محنت سے 30-40 سال لگا کے, لمبی بحث ہے کہ جی اس نے ایک, آج مائکروسافٹ کا ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم دنیا کے 80% کمپیوٹرز پہ موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ونڈوز 10, ونڈوز 7, یہ جو سب آپ ہے یہ ٹھیک ہے, ایک بڑا فگر ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام لیا گیا, اس سے ریلیٹڈ کئی سٹوریز اس کرونا وائرس کے حوالے سے بنائی گئیں. ان کی صداقت کیا ہے اور نہیں ہے, ایک بات یاد رکھنا بھائی, صداقت ڈٹرمن نہیں ہو سکتی اس زمانے میں, کیونکہ یہاں اب انفارمیشن سپر ہائی وے پر بمبارڈمنٹ ہے نیوز کی. ایک موبائل کھول لیجئے, 1500 اوپینین ایک لمحے میں آپ کو مل جائیں گے. آپ ابھی ایک پر غور ہی کر رہے ہوں گے کہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ اوپینین آپ کو مل جائے گا, جو اس سے بالکل الگ بھی ہوگا, اور اس کو ہٹا کے آپ کے دماغ میں اپنی جگہ وہ بنا لے گا. سر, میری ایک یہاں پہ اپنے سننے والوں سے بھی ایک گزارش ہے, اور ایک چیز آپ سے ڈسکس بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ سر کچھ, چلے بات آپ کی سمجھ آتی ہے کہ کچھ کانسپریسی تھیوریز تو ایسی ہیں کہ اس پہ آپ آدمی غور کرے, صداقت اس کی گیج نہیں کی جا سکتی, لیکن کچھ ایسی ضرور ہوتی ہیں جو انتہائی احمقانہ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ چپس لگانے سے انسان کی ناک سے خربوزہ سونگھنے کی کیپیسٹی چھین لی جائے گی. اس قسم کی باتیں بھی سرکولیٹ کی جاتی ہیں, اینڈ اٹ از اے ڈائر فیکٹ کہ بہت سے لوگ ان باتوں کو اپنی ریالٹی بنائے بیٹھے ہیں. تو میری رائے آپ سے یہ ہے, میں لینا چاہوں گا کہ سر کیا لاجک کا استعمال یہاں کرنا چاہیے, کیا ہمیں تھوڑی سی ریسرچ اپنے اینڈ سے بھی کرنی چاہیے, کیا ہمیں تھوڑا سا باتوں کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم لوگ کچھ باتوں کو تو کم سے کم ایریڈیکیٹ کر دیں گے, یار یہ تو نہیں ہو سکتا. حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اپنے زمانے کے نور سے دیکھتا ہے. تو بات یہ ہے, ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ زمانہ جو ہے نا, یور ٹائم جس میں آپ زندہ ہیں,
اگر آپ کو اس ٹائم کی ریکوائرڈ نالج نہیں ہے تو پھر وہی ہوگا جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ اسٹیم انجن آیا تو کہا گیا کہ یہ تو شیطانی مخلوق آ گئی. ٹھیک ہے, سائیکل پہ فتویٰ, لاؤڈ سپیکر پہ فتویٰ. ٹھیک ہے, مائی پوائنٹ از کہ اگر آپ اپنے دور کا شعور اور علم نہیں رکھتے اینڈ یو ڈو ناٹ ہیو دا پری ریکویزٹ لاجک ٹو اینالائز دا سچویشن آف یور ٹائم, یو ڈونٹ اسٹینڈ اے چانس, اررسپیکٹو کہ آپ مسلمان ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, بدھ مت ہیں, کون ہیں. ریلیجن کا یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ لاجک, شعور. آپ کے پاس موٹی موٹی سائنٹیفک آج کی ڈیولپمنٹ کا آپ کو پتا ہو کہ آپ کس زمانے میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ واٹس ایپ بھی تو استعمال کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, آپ اس وقت اونٹ پہ بیٹھ کے تو اپنے دفتر نہیں جاتے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو آج کے زمانے کے حساب سے اگر آپ ریلیونس کریٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو بریک کے بعد بتاتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اور کس طرح کوئی بھی الٹی سیدھی بات جس کو آپ بغیر ریسرچ کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح آپ کی زندگی کو خراب کرتے ہوئے آپ کی زندگی پر ایک نیگیٹو امپیکٹ چھوڑے گی اور آپ اپنے روزمرہ کے کاروبار زندگی کو بھی صحیح طرح کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. بالکل ویورز, دس از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہوگا یہاں پہ. اور ابھی ہم لوگ بات کریں گے کچھ ایکچوئل چیزوں پہ, جیسے دجال کی بات ہم لوگوں نے ابھی کر دی ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے اور اس سے ہمیں کیا افیکٹ پڑے گا. تو اسٹے ٹیونڈ اینڈ ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. سر ابھی جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ہم لوگ دجال, کووڈ-19 بڑا ایک انٹرٹوائننگ سا ریلیشن شپ ان کا بنا ہوا ہے, مکس کر رہے ہیں لوگ کہ یہی آ گیا ہے دجال, یہ کووڈ-19 ہی کچھ کہہ رہے ہیں دجال ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ دجال کے فتنے کے تحت آیا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑی فورسز ہیں انہوں نے مل کے کیا ہے, اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کووڈ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں, اس میں کئی فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ بیماریاں ہر دور میں آئی ہیں. ٹھیک ہے, فلو آیا, بیبونک پلیگ آیا, فلو آیا, ٹھیک ہے, ہر 100 سال میں ایک پینڈیمک آتا جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس ہسٹری میں اب نہیں جائیں گے, ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ 50 ملین لوگ مرے تھے یہ جو 20th سینچری کے شروع میں جو فلو آیا تھا, اسپینش فلو, کچھ ایسا ہی فگر دیا جاتا ہے. 50 ملین لوگوں کو, 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ لوگ, کراچی کی آبادی سے دگنا. ٹھیک ہے, یہ جو ایک بیماری ہے, اچھا اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی بحث ہے یا انکار ہے کہ یہ بیماری ہے یا نہیں ہے, یہ ہے, نظر آ رہی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو ایشو بیماری نہیں ہے, ایشو کووڈ بذات خود نہیں ہے. کازز, اس کی وجوہات, ایشو دو ہیں, دو بنیادی ایشو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کووڈ کسی خاص مقصد کے تحت پھیلایا گیا, یہ ایک بایولوجیکل ویپن ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے جی, اور اس کو پھیلایا گیا ہے کسی خاص مقصد کے تحت. مجھے ایک بات بتاؤ یار, کیا یہ کبھی ہم اپنے لائف ٹائم میں ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے واقعی یا نہیں ہوا؟ سر مشکل ہے, میں تو نہیں کر سکتا. میں بھی نہیں کر سکتا. دیکھو انفارمیشن کی جو ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, اگر فرض کریں کہ یہ ایک بہت بڑی عالمی سطح کی سازش ہے جو ہو رہی ہے, پھر تو اس سازش کو کرنے والا ہی ان تمام ریسورسز کو بھی کنٹرول کر رہا ہوگا. تو آپ تک اگر فرض کریں بالکل صحیح انفارمیشن پہنچ بھی جائے کہ ہاں جی یہ بہت بڑی سازش ہے اور یہ ایسے ہی ہو رہا ہے, اور آپ خوش ہو جائیں, چلیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے پاس وہ پروفز ہیں, میں کل یقین آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے تحت انسان کو مفلوج کیا جائے گا, اس کی ویکسینیشن کے ذریعے اس کے اندر نینو چپس انسٹال کی جائیں گی, اور نینو چپس کے ذریعے آپ کا پورا بیہیویئر دیکھا جائے گا. آپ کی اپنی بیڈ روم میں بھی کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی. آپ جناب ایک بہت بڑے سسٹم کے غلام بن جائیں گے. آپ کی جناب اپنی کوئی چوائس نہیں ہوگی,
اور انسانوں کی آبادی جو ہے وہ اصل میں کم کرنے کا منصوبہ ہے, 7 ارب سے 1 ارب کرنی. یہی وہ تمام کانسپریسی میجر تھیوریز ہے نا جو کووڈ سے ایسوسیٹ کر کے چلائی جا رہی ہیں. تقریباً ایسا ٹھیک ہے جی. میرا ایک سمپل سوال ہے ان تمام تھیوریز کے کرنے والے سے یا ان کو پروپیگیٹ کرنے والے سے, 2 سمپل سوال ہیں. کیسے ڈٹرمن کیا جائے کہ یہ باتیں صحیح ہیں؟ پہلی بات وی ہیو نو مینس. دوسرا, چلیے میں نے مان لیا یہ سب صحیح ہے. اگلا سوال یہ کہ اگر کوئی اتنا بڑا منصوبہ واقعی ہے تو یار میں کچھ کر سکتا ہوں اس کو؟ نہیں, مشکل ہے. آپ کی اوقات ہے, آپ کی حیثیت ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ تو دونوں بڑی ڈپریسنگ باتیں ہو گئی. ہمارے جہان تازہ سوری, ہم تو جہان تازہ بنانے نکلے ہیں نا, نیوز 1 جہان تازہ بنانے نکلا ہے. تو ایسا کیا سوچا جائے, ایسا کیا نیا تھاٹ پروسیس اپنے اندر کریٹ کیا جائے کہ ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کر میں یہ غور کرنے کے قابل ہو جاؤں کہ آنے والے وقت میں میں نے اپنے آپ کو فزیکلی, ایموشنلی, اسپرچولی اینڈ مینٹلی, چلیے ٹھیک ہے, فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی اور اسپرچولی کیا ٹرین کرنا ہے میں نے اپنے آپ کو کہ میں آنے والے وقت کے اندر ایک بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤں. تو میرے خیال سے اپنے آپ کو اس سوچ میں آکیوپائی ہی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کانسپریسی تھیوری ہے یا نہیں. یہ It's a waste of time. اٹ از اے ویسٹ آف ٹائم. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں ویورز یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس سچویشن کو اینالائز کریں, ہم دیکھیں کہ اس سچویشن میں آخر ہو کیا رہا ہے اور اس میں سے اپرچونٹیز کو ایکسٹریکٹ کریں. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اب جو ہونے والا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو ایوالو کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے سر؟ بالکل ایسا ہی. دیکھیے بات یہ ہے, امام غزالی نے ایک بار فرمایا کہ جس چیز کو سوچ کر تم اس کے بارے میں کچھ اس کا کر نہیں سکتے تو ایسا خیال اپنے ذہن سے ہٹا دو. If you are unable to do anything about it تو اس پہ سوچتے رہنے کا کیا فائدہ. اچھا فرض کیجئے کہ یہ تمام باتیں ٹھیک ہے, یہ تمام کانسپریسیز ایسے ہی ہیں, یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے, تو بھائی جو وقت آئے گا نا آپ کی جنریشن جو وقت آگے اگلے 20 سال بعد دیکھے گی, اس وقت پہ پہنچنے تک اگر آپ ایکوپ نہیں ہوئے اور فرض کریں یہ سب سچ تھا تو آپ تو مارے گا, پھر تو آپ ختم ہو گئے. بالکل. اب آپ کیا کریں گے اس وقت؟ تو ابھی تو 20 سال ہے نا, لیٹس اسیوم میں مثال دے رہا ہوں, 20 سال, 10 سال, 5 سال, جو بھی وقت ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے تو یہ اینالائز کرنا ہے کہ آپ کے, اچھا اور ہمارا پرابلم کیا ہے پاکستان؟ بلیم گیم. ہمارے پاس ایک تو بلیم گیم ہے, دوسرا آپ نے 1-2 بار ذکر کیا دجال کا. اچھا دجال ہمارا موضوع گفتگو ابھی نہیں ہے, بالکل. ہم آگے کسی شو میں بڑی ڈیٹیل سے اس فلسفی پہ بھی بات کریں گے, لیکن فی الوقت میں ایک سمپل بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص جو ہمیں چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ جی یہ خروج و دجال کا وقت ہے. دجال ہے کیا؟ پہلے تو کانسیپچولی ایک تو جنرل کانسیپٹس میں ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جی وہ کانا دجال, کانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ ہوگی, ٹھیک ہے. ہمیں احادیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جی اس کی ایک ٹانگ عراق میں ہوگی اور ایک ٹانگ شام میں ہوگی, ٹھیک ہے. اب وہ کنگ کانگ تو ہوگا نہیں کہ اس کی ایک ٹانگ شام میں اور ایک, تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میٹافوریکلی ہو رہی ہیں. آپ کو اپنے زمانے کی فراست سے غور کر کے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک آنکھ کا مطلب کیا ہے. ایک آنکھ کا مطلب اس کی صرف شر کی آنکھ ہے اور خیر کی آنکھ نہیں ہے. صحیح. اگلا سوال, کیا دجال کسی فزیکل اینٹیٹی کا نام ہے یا کسی سسٹم کا نام ہے, کسی مائنڈ سیٹ کا نام ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بریک کے بعد, آپ نے بریک لینا ہوگا یقیناً, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صوفیاء کرام نے اس دجال کے کانسیپٹ کو کس طرح ٹریٹ کیا, بالکل, تاکہ کلیئر تو ہو. ہم کھڑے ہو کے اگر کہہ رہے ہیں کہ دجال آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, کیا آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے. بالکل, بس آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے, چل رہا ہے. تو یہ بڑی ایک ڈفرینٹ ٹرن لے چکی ہے کانورسیشن اور بڑے مزیدار ایک بات پہ ہم لوگ آ چکے ہیں. تو بالکل ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں
اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ واپس ریزیوم کرتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. تو سر ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ دجال آخر ہے کیا. یار ایک تو بڑی سمپل سی بات سمجھ لیں, دیکھیے اینڈ آف ٹائمز کی جو نشانی ہے نا, اس میں ایک نشانی دجال بیان فرمائی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی احادیث موجود ہیں کہ آپ نے کہا کہ دجال کے آنے کا وقت بہت قریب ہے. کئی اور لوگوں نے اس کا ذکر کیا. آگے مختلف صوفیہ کرام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی جو زمانے کے حالات ہیں اس کے حوالے سے وہ وقت قریب لگتا ہے, لیکن حتمی ڈیٹ, فگر, ٹائم زون نہیں ڈیفائنڈ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو میں بریک سے پہلے کر رہا تھا کہ ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ چیزوں میں صرف خیر, چیزوں میں صرف شر ڈھونڈے گا, ٹھیک ہے. ایک بات پہ غور کیجئے اور جنرل انسان کے تھاٹ پروسیس پہ غور کیجئے. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ کیا جو میں سوچ, آپ غور کیجئے یہ بات ہو رہی ہے 1500 تقریباً رفلی 800 سال پہلے کی, کہ کیا میں جو سوچتا ہوں اس کا اثر میرے اطراف پہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس سے بہت زیادہ جتنا تم ابھی جانتے ہو. اور آج کی سائنسز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے تھاٹ پروسیس کی, جس میں آپ کا برین بھی شامل ہے, جس میں آپ کا ہارٹ بھی شامل ہے, تھاٹ پروسیس کا پروسیس آپ کا ہارٹ بھی ہے اس کا حصہ, ٹھیک ہے. اس پہ ہم آگے بات کریں گے. آپ کا تھاٹ پروسیس آپ کی انٹائر انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے. ہم اپنے اندر کس خیال کو زیادہ تر پال رہے ہیں, کیونکہ صوفیہ کرام نے عموماً ایکسٹرنل دجال پہ بات کرنے سے گریز کیا اور انہوں نے فوراً انسان کے سوال کو اس کے انٹرنل تھاٹ پروسیس کی طرف وہ لے کے گئے کہ تم اپنے اندر کیا پال رہے ہو. اگر تم اپنے اندر لوگوں کے لیے حسد پال رہے ہو, کینہ پال رہے ہو, غصہ پال رہے ہو, اپنے اندر تکبر پال رہے ہو, لوگوں کو اپنے سے کمتر دیکھتے ہو, تو یہ دجل ہے, یہ ڈسیپشن ہے. دجال کی جو روٹ ہے وہ دال جیم لام ہے, دجلا. اس کا مطلب ہے ڈسیپشن, اس کا مطلب ہے فریب, اس کا مطلب ہے دھوکہ, اس کا مطلب ہے اصل خیال پر پردہ ڈل جانا. تو یہ جو انٹرنل تھاٹ پروسیس ہے انسان کا, وہ پوری دنیا کے لوگوں کا کلیکٹیو تھاٹ پروسیس ہی دنیا کے حالات ہوتے ہیں. آج دنیا کے جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس کے اندر مکر فریب, ریاکاری, دولت کی ہوس, طاقت کی ہوس, طاقت کا نشہ, لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے قربان کر دینا, قوموں کو تباہ کر دینے کے در پہ ہیں, یہ آپ کی انسان کا کلیکٹیو تھاٹ پروسیس ہے, یہ آپ کی کلیکٹیو کانشیسنس ہے جو آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہے. تو یقیناً مجھے یہ کہنے دیجئے گا کہ اگر یہ تھاٹ پروسیس روکا نہیں گیا تو خروج دجال اور کس چیز کا نام ہے, اور وہ یہی تھاٹ پروسیس ہی تو ہے جو اگر اللہ چاہیں گے تو ایک فزیکل شیپ میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے. ورنہ اگر آپ پوری دنیا کے حالات دیکھیں, اور جس طرح آپ نے کہا امیر سے امیر ہو رہا ہے, غریب سے غریب ہو رہا ہے, غریب کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہے, اس کے روزگار کے مواقع, اس کی صحت مند زندگی گزارنے کے مواقع, اس کی تعلیم و تربیت کے مواقع, اس کے تمام مواقع جس کے تحت وہ ایک بہتر انسان بنے اور خود کو پہچانے اور اس کائنات میں اپنا مقام حاصل کرے. مقام تو دور کی بات ہے, یا تو 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ ترس رہا ہے, چھت کے لیے ترس رہا ہے, یہ مقام تو. اور خروج دجال کیا ہے؟ کیا آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک فزیکل شخصیت آئے جس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہو اور اس ایک آنکھ کی وجہ سے آپ اس کو پہچانیں کہ وہ دجال ہے؟ اگر آپ نے اس سے پہلے اس پورے تھاٹ پروسیس کو ریکٹیفائی نہیں کیا تو آپ ہی کے خیالات اتنے بلند, افریت اور دیو بن جائیں گے کہ انہی میں سے کوئی ایک دجال ہو. کیا بات ہے سر. تو اپنے خیال کا بہت خیال رکھنا ہے, ہم نے ہمارا زندگی کا سٹیٹمنٹ بہت خیال رکھنا ہے سر. یہ تو مطلب پیروں تلے زمین کھینچ دینے والی بات ہے کہ, اور واقعی اٹ از اے ویری تھاٹ پرووکنگ
ایکٹیویٹی جس میں ہم اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے کہ آخر ہم اپنے اندر کیا پال رہے ہیں. کہیں میں اپنا دجال اپنے اندر کریٹ تو نہیں کر رہا اپنا دجال. دیکھیں میں بڑی سادہ سی آپ سے بات کروں. ایک گھر میں رہتا ہوں, میں اپنی فیملی کا, میں اپنے بیوی بچوں کا میں کفیل ہوں, ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں. میں اپنے گھر میں اگر ہر وقت ایک نیگیٹو ماحول کریٹ کرتا رہوں گا تو کیا اس بات کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے کہ ایکسیپشنز آر دیئر, لیکن جنرلی میری اولاد سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ بھی ایسی کچھ نکل کے آئے گا نیگیٹو. وہ بھی چوریاں کرے گا, وہ بھی ڈاکے ڈاکے, کیونکہ میں نے اس کو مائنڈ سیٹ ہی وہ دیا ہے. میں نے ہر وقت اپنے گھر کے اندر غصہ, فرسٹریشن, ڈپریشن, سٹریس, اپنی سپریمیسی, بیوی کو دبانا, بیوی کو مارنا. اب یہ میں سوشل پرابلم کو کاسمک فینومینا سے لنک کر رہا ہوں. آپ کہیں گے یار بیوی کو دبانے کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ دجال نکل کے آ جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جب ایک خاندان کے اندر اپنے ماحول کو اتنا گندا کر دیا اور اتنا پراگندہ کر دیا کہ آپ نے کسی شخص کو اس کے پازیٹیو تھاٹ پروسیس میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا, تو اب جو اس کے ذہن سے نیگیٹو انرجیز ہر وقت خارج ہو رہی ہیں, اور یہ نیگیٹو انرجیز اگر گلوبلی اسی طرح معاشرہ بنتا جا رہا ہے تو امیجن کیجئے کہ وہ نیگیٹو انرجیز کس حد تک اثر انداز ہوں گی آپ کے خیالات پر. اور انسان آپ کہتے ہیں نا ایک شخص کمرے میں داخل ہوا, کمرے کی فضا خوشگوار ہو گئی. بھائی کیسے ہو گئی؟ اس نے آتے ہی کوئی آپ کے اوپر پھولوں کی برسات کر دی یا عرق گلاب چھڑک دیا اس نے آپ پہ آ کے, خوشگوار کیسے ہو گئی؟ اینڈ وائس ورسا, ایک شخص کمرے میں داخل ہوا, موڈ خراب ہو گیا, دل نہیں چاہا, یہ کیا ہوا؟ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے, نکولا ٹیسلا نے تو 60 سال پہلے 80 سال پہلے کہہ دیا کہ انسان کو, اور اگر اس کی پوری کائنات کے نظام کو, اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھنا ہے تو only think of in terms of 3 things: frequencies, energy and vibration. سر وائبریشن سے آئنسٹائن نے بھی یہ لکھا ہے کہ the entire universe, the entire cosmos is governed by vibrations, and this is not a theory, this is not some philosophy, but hard actual science. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ کوٹ ہے. اب اس سائنس کو میں دوبارہ دجال سے ریلیٹ کروں گا. آپ اپنے خیال سے ایک ارتعاش پروڈیوس کرے چلے جا رہے ہیں جو نیگیٹو ہے. نیگیٹو ہے. آپ کو ایک, اب میں دوبارہ پچھلی بات سے بھی ریلیٹ کر دوں, کانسپیریسی تھیوری آئی. آپ نے کہا کہ یار آپ کو پتا تو ہے نہیں, نہ آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں کہ جس سے آپ اس کی صداقت, اس کی سچائی یا اس کی جھوٹ کو ڈٹرمن کر سکیں, لیکن وہ نقارہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. زبان خلق واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے آپ کو 4 چیزیں پتہ چلی, آپ نے کہا بس بھائی یہی حقیقت ہے. ابھی کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, میں یہاں پہ کلمنیٹ کروں گا اور ایک بڑا امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا, ایک واقعہ شیئر کروں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ کیا خدا پہ یقین رکھتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بالکل. تو اس آدمی نے بولا کہ چلیے اس پہاڑ سے نیچے کود جائیے, آپ کا رب آپ کو بچا لے گا. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں وہاں پہ کہ میں اپنے رب پہ یقین رکھتا ہوں لیکن اپنے رب کو آزما نہیں سکتا. سبحان اللہ. ہم وہی کام کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم نئی ماسک پہنیں گے, ہم یہی SOPs فالو کریں گے, ہمیں تو ہمارا رب بچائے گا, تو ہم اپنے رب کو آزما رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ. جب تک آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. سر جو گفتگو ہم ابھی کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وہ خیال, وہ عقیدہ, وہ عقیدت کہ جو آپ کو ایک خاص باؤنڈری کے اندر قید رکھ رہی ہے, اور آپ زمانہ کہیں بھی چلا جائے, آپ وہیں پتھر کا زمانے وہیں رکے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ کو کسی نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. بھائی ہو سکتا ہے ایسا ہو رہا ہو, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, میں نہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہو رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں آرگومنٹس بیکار ہیں. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ڈٹرمن ہی نہیں کر سکتے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو اس تذبذب میں اپنی اگلی آنے والی زندگی کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں نا, آج تو بچہ انٹرنیٹ کو دیکھ رہا ہے. بالکل. آپ اپنی ریسرچ کر کے یہ کیوں نہیں پتہ کرتے, جو آنے والے شو میں ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں,
کہ آنے والی دنیا میں یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جو آپ نے اپنے شروع میں کہا تھا نا کہ جی یہ فزیکل، ڈیجیٹل اور بایولوجیکل دنیا کا مرجر ہے، کیا ہے یہ مرجر اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ کون سی نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی، کیسے ہم ان کو ایکوپ کر سکتے ہیں، کیسے کرنٹ بزنسز کو ہم لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے آج کے کچھ بزنسز بالکل ختم ہو جائیں گے، کیسے نئی اپرچونٹیز ڈیولپ ہوں گی۔ میں آپ کو اتنی بھیانک بات بتاؤں، اکاؤنٹنسی آپ کے ملک کا ایک بہت بڑا پروفیشن ہے، اگلے آنے والے 5 سال میں اکاؤنٹنٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، کمپیوٹرز equipped with artificial intelligence، اگلے پروگرام میں ہم سمجھائیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے، کرپٹو کرنسی کیا ہوتا ہے، اے آئی کیا ہے، مشین لرننگ، انٹرنیٹ آف تھنگز، کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ خطرناک لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، ارے نہیں یہ تو فتنے کی چیز ہے، اس کو نہیں پڑھنی ہے، جیسے وہی انسان سائیکل، اسٹیم انجن، بس، اور وہ کیا ہوا آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس انسان سے نہ ملائیں اور ایک باشعور باعلم انسان ہونے کی حیثیت سے ان تمام باتوں کو ایک کھلے دماغ کے ساتھ سنیں اور اڈیپٹ ہونے کی کوشش کریں۔ ایگزیکٹلی دیکھو بات یہ ہے سلیمان کہ اگر آنے والا دور یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں فورکاسٹنگ سسٹمز بھی اگر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ فورکاسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ 2 دن بعد بارش ہوگی، بالکل یہ اور بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے فورکاسٹنگ سسٹمز اتنے سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کی فورکاسٹ اب عموماً صحیح بھی ثابت ہونے لگی ہے، لیکن حتمی اختیار تو ابھی بھی اللہ کے ہاتھ میں، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر حتمی اختیار اللہ کے ہاتھ میں تو آپ تمام فورکاسٹنگ چھوڑ دیں اور آپ اس ایگریکیرین سٹیج میں پہنچ جائیں کہ جب آپ بیج بول کر صرف دعا کرتے تھے۔ بھائی آپ کے پاس اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کے ذریعے وہ وسائل بھی تو پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنی فورکاسٹنگ کو، اپنی ڈیسیشن میکنگ کو پن پوائنٹڈ ایک ایسے لیول پہ لا سکتے ہیں کہ چلو پوری دنیا نہ صحیح یار، میں اپنے لیے آج ایسا کیا کرنا شروع کروں ایکسٹرنلی تھرو ایجوکیشن اینڈ انٹرنلی تھرو مائی تھاٹ پروسیس، اپنے خیال کی کس طرح ٹیوننگ اور ٹیلرنگ شروع کروں کہ میں آنے والے وقت میں، اچھا آنے والا وقت یہ یاد رکھیے گا کہ دجال ہو یا نہ ہو، کانسپریسیز ساری سچ بھی ثابت ہو جائیں، یہ آنے والا وقت انسان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹیز بھی لے کے آ رہا ہے۔ and it is a huge jump۔ تھریٹس، ہمارا اگلا شو بیسیکلی ہم آنے SWOT analysis ہے آنے والے وقت، ہم ڈیفائن کریں گے، ہم ٹرمینالوجیز کو ڈیفائن کریں گے، اگلے 2-3 شوز کے اندر ہم اپرچونٹیز کو ڈسکس کریں گے، ہم یہ بتائیں گے اپنے ناظرین کو کہ بھائی کون سے پروفیشنز ہیں جو آبسلیٹ ہونے والے ہیں، اگر آپ ان پروفیشنز میں آج ریگرسلی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس طرح ایکسپینڈ کریں، کیونکہ یار یہ وہ انفارمیشن ہے جو ضروری ہے۔ آپ کی فنگر ٹپس پہ اگر آج یہ معلومات نہیں ہے، آپ کو آپ کی زبان میں اگر یہ کوئی بات نہیں کر کے بتا رہا ہے اور آپ صرف ڈرے اور سہمے اسی خیال سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی سازش ہے، فرض کریں، میں تو دوبارہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، فرض کریں ہو بھی رہی، مجھے نہیں پتا، تو بھائی اس سازش کے لیے آپ نے ایکوپ ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تو بھول جائیں ان معاملات کو، ان سازشوں کو، ان شیطانی چرغوں کو کہ یہ ہوگا، اپنے آپ کو اس انفارمیشن کو ایکوائر کریں، ہم اس کے طریقے بھی بتائیں گے، کس طرح یوٹیوب کو آپ ایفیکٹیولی یوٹیلائز کریں، کس طرح آپ اپنی چیٹ کے اوپر بے وقوفی کے میاں بیوی کے لطیفے بھیجنے کے بجائے کوئی ڈھنگ کی بات ایک دوسرے سے شیئر کریں، آپ کی جو یوتھ ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو امپاور کرے، روٹ لرننگ سے کیسے باہر نکلیں، آن لائن ایجوکیشن کی طرف کیسے بڑھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان تمام، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا آنے والا دور مشین لرننگ کا ہے، آگے والا دور ایجوکیشن کے اندر آن لائن ٹرینڈز کا دور ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، ان سب چیزوں کے اندر آپ اگر وہی پرانے کانسیپٹس پر قائم رہے اور آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسی طرز فکر سے باہر نہیں نکالا جو آپ کو صرف ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، آپ کو خوف زدہ کر رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک خوف زدہ شخص کیا آنے والے برے حالات کا بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ نہیں سر، بہت مشکل ہے، اور آپ کی بات سے 100% اتفاق رکھتے ہوئے انشاءاللہ آنے والے شوز میں ہم لوگ ان تمام باتوں پہ بڑی گہری نظر ڈالیں گے اور اپنے ویورز کو کوشش کریں گے کہ ان تک بڑی ایکوریٹ انفارمیشن پہنچا سکیں، صرف انفارمیشن نہیں، طریقہ کار، کاؤنسلنگ کریں باقاعدہ، بالکل، یہ ایک کاؤنسلنگ سیشن بھی ان کے لیے ہے جو چاہے سننا،
جو چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت کو بہتر بنا سکوں, Yes. how to best utilize my time now. This is not a normal TV program. I sense یہ that. یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے بٹھا کے جناب Bashing کروا رہے ہیں. میں ایک پولیٹیشین ہوں اور آپ نے جناب میرے بقیے اتھاڑنے شروع کر دیے اور سب کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں, اس کے باوجود 1 گھنٹہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. صحیح بات. یہ وہ بات نہیں ہو رہی, یہ دنیا کوئی اور ہے. یہ تمام چیزیں ریڈنڈنٹ ہو کے ختم ہو جائیں گی, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور جو جہان تازہ ہے اس کے اندر افکار تازہ کام آئیں گی, اور افکار تازہ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے this initiative has been taken by the management of News One. تو مزہ آ گیا آج تو. ویورز, بات بہت ہے, وقت لیکن محدود ہے. کچھ کوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے, the only thing constant is change. We should adapt to change. آنے والا وقت ہے, جیسا بھی ہے, ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. مومن اسی کا نام ہے. اور آخری بات جو میں کروں گا وہ ہے I think therefore I am. رینے دیکارتے نے لکھا تھا فرینچ ریولوشن کے ٹائم پہ, رینیسانس کے ٹائم پہ. تو اپنی سوچ کو بدلیے, اپنے خیال کا خاص خیال رکھیے, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے اطراف کو اور پھر ایونچولی پورے زمانے کو شکل دیتا ہے. So be wise with your thought process. Be cautious with your thought process. اور انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ پہ جب ہم بات کریں گے اسکل سیٹس کی, اپرچونیٹیز کی, تھریٹس کی, ان کو سنیے, اینالائز کیجئے اور اپنے لیے اپنا زمانہ خود بہتر بنائیے, کیونکہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سلیمان علی خان, سائننگ آؤٹ. خدا حافظ.